بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ قدر کی آیت نمبر 4 پڑھی گئی۔ پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی ارشاد فرما دیا کہ 1000 مہینے سے زیادہ مبارک یہ رات ہے۔ جب مبارک ہے تو برکت کے اسباب بھی کچھ ہوتے ہیں، اور برکت کے اسباب سے استفادہ کرنا یعنی برکت کو حاصل کرنا بھی سعادت مندی کی دلیل ہے۔ اسی لیے آپ نے لیلۃ القدر کے فضیلت میں سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کی رات کی برکت سے محروم رہ گیا تو یہ کچھ اچھا نہیں اس کے حق میں، کہ اتنی عام اور تام برکت والی رات تھی، اور ادنا درجہ یہ تھا کہ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لیتا تو بھی یہ فضیلت اس کو مل جاتی۔ تو اتنا اللہ کی طرف سے فیضان عام تھا، لیکن یہ اس سے اعراض کر گیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ من کل امر، ہر کام پر۔ اس میں گویا کہ 2 چیز ہوئی، فرشتوں کا اترنا اور روح کا نازل ہونا۔ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یا 2 چیز ہے؟ اس سلسلے میں روایت آ رہی ہے نزول ملائکہ، علامہ عثمانی لکھتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے روح القدس جبریل امین بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کریں۔ اللہ کو استفادہ کرنے کی توفیق۔ اور ممکن ہے روح سے مراد فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو۔ بہرحال اس مبارک رات میں باطنی حیات، واہ اللہ عثمانی بہت ہردی لذیذ بڑی جامع تحریر لکھتے ہیں۔ کیا لکھا کہ اس مبارک شب میں باطنی حیات، دیکھیے دوستو، ایک ہے ہماری ظاہری حیات اور ایک ہے ہمارے باطن کی حیات۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مجھے کھولنی پڑے گی بات۔ اس کائنات عالم میں جتنی چیز ہے، ہر چیز کے اندر ایک حیات ہے، اور خود اس کائنات عالم کی بھی حیات ہے۔ آپ کی اور ہماری حیات کا تعلق ہے روح سے، ہے نا، روح سے، اور روح کی حیات کا تعلق ہے اللہ کے ذکر سے۔ یہ یاد رکھیے، ہمارے جسم کی حیات کا مدار ہے روح پر۔ روح نکال دی گئی تو حیات ختم ہو گئی، لیکن روح کی حیات کا مدار ہے کس پر؟ اللہ کے ذکر پر۔ میں نے کبھی آپ کو ایک قصہ سنایا تھا، تو سچا قصہ ہے۔ قصہ کیا ہے؟ ایک صاحب اپنے استاد پیر مرشد کے پاس جا رہے تھے تو پرندے بات کر رہے تھے کہ یہ بزرگ کیوں جا رہے ہیں اس بزرگ سے ملنے کے لیے، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ اور یہ بزرگ جو جا رہے تھے پرندوں کی آواز سمجھتے تھے۔ اللہ کا اسماء الحسنی میں ایک نام ہے جس کے ورد سے، استادات سے انسان چرند پرند حیوانوں کی آواز سمجھتا ہے۔ اللہ والے بتاتے نہیں لوگوں کو، ورنہ زندگی معطل ہو جائے۔ خیر، تو یہ بزرگ سوچنے لگے کہ اب ان کا تو انتقال ہو گیا تو میں اب جاؤں کہ نہ جاؤں۔ پھر سوچا کہ چلو اگر انتقال ہو ہی گیا ہے، مر گئے ہیں وہ، تو ان کے بچوں کی تعزیت کر لوں گا۔
تو اس ارادے سے گئے تو دیکھا وہ بزرگ تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھائی پرندے بھی جھوٹ بولنے لگے کیا؟ وہ بھی MBA کر کے آ گئے جی. تو وہ جو دوسرے بزرگ تھے وہ بھی اللہ والے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میاں شک مت کرو، پرندے نے بالکل سچ کہا. جس وقت تم آ رہے تھے، گزر رہے تھے، اس وقت میں اللہ کے ذکر سے غافل تھا. تو جو غافل ہوتا ہے وہ مڑا ہوا ہوتا ہے، اللہ جو غافل ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے. اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو روح میں حیات آ جاتی ہے. تو ہماری حیات کا مدار ہے روح پر، اور روح کی حیات کا مدار ہے اللہ کے ذکر پر. اسی لیے آپ نے وہ ترمذی شریف میں روایت ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. یہ ترمذی میں روایت ہے، جا کر کے دیکھیے. تو وہاں پر محدثین نے لکھا ہے کہ اس کائنات عالم کی حیات کا مدار ہے اللہ کے نام پر. یہ دنیا جو پوری دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ اللہ اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو آپ کو نہیں نا معلوم ہے، لیکن اس تسبیح کے اثر سے اس کائنات عالم کو حیات ملتی ہے، بقا ملتی ہے. لیکن جس دن کائنات عالم میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو اللہ کہیں گے کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ درخت خشک ہو گیا. تو درخت خشک ہو جاتا ہے تو ہم کسان لوگ اس کو کیا کرتے؟ کاٹ کے جلا دیتے ہیں. جاؤ صفایا ختم کر دیا، دوسرا پیڑ روک دیا. تو انسان کی حیات کا مدار ہے روح پر، اور روح کی حیات کا مدار ہے اللہ کے ذکر پر. علامہ عثمانی کیا لکھتے ہیں کہ اس مبارک شب میں باطنی حیات، فرشتے جو ہیں وہ اس عالم کے لوگ ہیں، کھانے پینے کی چیز سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان میں حیات ہی حیات ہے. یعنی وہ ہر وقت ہمہ وقت ذکر الہی میں لگے ہوئے ہیں. تفصیل آپ حدیثوں میں پڑھتے ہوں گے کہ کچھ فرشتے ہیں جو کھڑے ہیں، کچھ رکوع میں، کچھ سجدے میں، اور کچھ اللہ کی جو جس کام پہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا اس کام میں مستقل وہ لگے ہوئے ہیں. ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس سے غافل نہیں ہوتے. تو وہ جو مجسمہ حیات ہے فرشتہ، جب وہ آتے ہیں زمین پر تو اہل ایمان کو ایمان کی وجہ سے قلب میں جو حیات ملی ہوئی ہے، اس حیات کو گویا کہ فرشتوں کے نورانی حیات سے بیٹری ان کی چارج ہو جاتی ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا دیا کہ گویا کہ ہر صاحب ایمان، ابھی آ رہی ہے روایت کہ اسی لیے فرشتے ہر نمازی سے کیا کرتے؟ مصافحہ کرتے، ان کی دعا پر آمین کرتے تھے. یہ مصافحہ کیا ہے؟ وہی حیات کو منتقل کرنا. اس کی طرف مولانا ایک جملے میں اشارہ کر دیا. اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے. دیکھو دو بات کہا دی کہ روح کو بھی حیات ملی اور روحانی خیر و برکت انسان کے دل میں جذبہ خیر کو بھرپور داخل کر دیتے. اسی لیے علامت بتائی گئی کہ فرشتے جب کسی سے مصافحہ کرتے ہیں تو علامت بتائی گئی کہ وہ اچانک جسم سہر جائے گا، اس کا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، زار و قطار خود بخود رونے لگے گا، بلبلانے لگے گا. یہ سب علامت ہے کہ جبرائیل نے اور فرشتوں نے اس سے ٹچنگ کر دیا، اس کو ہاتھ سے ہاتھ ملا لیا اور اس کو چھو دیا. یعنی شب قدر میں رب کے حکم سے ملائکہ اور روح آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہیں. یہ شب قدر کی مزید فضیلت ہے، یا شب قدر کے 1000 مہینوں میں سے افضل ہونے کی وجہ فرشتوں کی دعا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل ملائکہ کی فوج کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں. اس وقت جو شخص عبادت میں کھڑا ہو یا بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہو اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اس کے لیے کیا کرتے؟ رحمت کی دعا مانگتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غریب اثر فرشتوں کے نازل ہونے میں اور نمازیوں پر ان کے گزرنے میں اور انہیں برکت حاصل ہونے میں وارد ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ کعب احبار سے ایک عجیب و غریب بہت طویل اثر وارد ہے جس میں فرشتوں کا سدرۃ المنتہا سے
حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر آنا اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں کروانا وارد ہے۔ یہ داؤد ابو داؤد طیالسی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر 27ویں ہے یا 19ویں۔ اس رات فرشتے زمین پر سنگریزوں کی گنتی سے بھی زیادہ نازل ہوتے ہیں۔ زمین میں کتنے سنگریز ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر، اس سے بھی زیادہ فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ وہ نازل ہو تو ہم غافل نہ رہیں، بس ایک ہی بات یاد رکھیں، وہ نازل ہو تو ہم غافل نہ رہیں، بس اسی کا خیال کی بقیہ کل انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔